ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو۔ یار سمجھو میں کچھ کہہ رہا ہوں، ناپاک زبانوں سے نہ لو نام حسین، لوٹی ہوئی دولت سے محرم نہ کرو، اور جن ہاتھوں سے ظالم کی حمایت کی ہو ان ہاتھوں سے شبیر کا ماتم ہے۔ ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ کربلا ہمارے لیے درسگاہ ہے، یہاں کربلا سے عقیدہ توحید ہمیں کربلا سے ملا، عقیدہ عدل الہی کربلا سے ملا، عقیدہ نبوت و رسالت، امامت و ولایت، عقیدہ معاد و قیامت، پورا دین ہمیں کربلا سے ملا۔ وہاں نماز بھی کربلا والوں نے بچائی ہے، اور خدا گواہ ہے جب میں کربلا کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے تو اول و آخر نماز نظر آتا۔ 5-7 منٹ اگر میرا ساتھ دیں تو میں آپ کو کربلا لے چلوں۔ ہے کربلا جانے کو تیار؟ چشم تصور، وہاں سے درس نماز لے کے آئیں، چشم تصور میں سوچیں کہ میدان کربلا میں ہم موجود ہیں، عاشور کی صبح صادق طلوع ہونے والی ہے، آپ کے اور میرے غریب امام کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا، اکبر بیٹا آؤ آذان کہو۔ جن کا رشتہ ہے علی اکبر کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنسو اتارا ہے، اکبر بیٹا آؤ آذان۔ یقیناً آپ کے اور میرے مولا علی اکبر آئے ہوں گے گلدستہ آذان پہ۔ علی اکبر نے آذان میں کہا ہوگا حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ وہ عاشور کے دن خیمہ حسینی سے پہلا پیغام جو اکبر کی زبان سے نشر ہو رہا تھا وہ نماز کا پیغام۔ پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے اور کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی گئی۔ ایک جگہ یہ میں نے شعر پڑھ دیا، ایک بزرگ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا آپ نے یہ تو پڑھ دیا، پڑھ کر نماز عصر مسافر چلے گئے، بتائے تو صحیح وہ غریب گئے کہاں؟ تو میں نے زیدی صاحب سے شعر سنا تھا، میں نے پڑھ دیا، چین بستی میں نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں۔ یہ عاشور کی صبح ہے، اور یہ اذان علی اکبر فقط عاشور کے لیے مخصوص نہیں ہے، آج بھی علی اکبر بلا رہا ہے۔ ابھی محرم گزار کے آئے ہو، آپ مزید 10 مہینے انتظار کرو، اگلے سال جب عاشور کی صبح صادق طلوع ہونے لگے، میرے بدے ہوئے ہاتھ یاد رکھنا، کان لگانا، آپ کو ہر امام بارگاہ سے اکبر کی آذان سنائی دے رہی ہوگی۔ آج بھی علی اکبر بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ وہ کیسا علی اکبر کا ماتمی ہے کہ اپنے مولا کا ماتم تو کرتا ہے، مولا کی آواز پہ لبیک نہیں کرتا۔ یہ عاشور کی صبح ہے، ظہر کا وقت ہوا، ابو ثمامہ سیداوی یہ کربلا کا شہید ہے، زوال آفتاب کو دیکھا، تلوار کو نیام میں ڈالا، سیدہ کے لال کے قدموں پہ آ کے ہاتھ رکھے، سیدہ کا لال چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز آپ کے قدموں میں پڑھ کے جاؤں۔ امام نے دست دعا بلند کیے، پروردگار قیامت کے دن ابو ثمامہ کو نمازیوں میں شمار کرنا۔ کتنے مشکل وقت میں ابو ثمامہ نے نماز کو یاد کیا۔ یہ ظہر کا وقت ہے، عصر عاشور ہو گئی، حسین سجدہ آخر کی تیاری کرنے لگے۔ زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا، اب 2 جملے مصائب کے عرض کروں اگر آپ کی توجہ ہے۔ زخموں میں چور ہے زہرا کا بیٹا، 1950 زخم میں نے مقتل کی کتابوں میں اپنی آنکھوں سے پڑھے، میرے مولا کے مداخان بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایک جملہ میں نے کتاب میں پڑھا، میرے 5ویں امام فرماتے ہیں میرے جد کے جسم پر اتنے زخم تھے جتنی قرآن کی آیتیں۔ مصائب تو پڑھ دیا میں، تیروں کے زخموں میں تلواروں کے زخم، تلواروں کے زخموں میں برچھیوں کے زخم، برچھیوں کے زخموں میں نیزوں کے زخم، نیزوں کے زخموں میں پتھروں کے زخم، پتھروں کے زخموں میں بڑا زخم اکبر کی جوانی، اکبر کی جوانی کے زخموں میں عباس کے بازو، عباس کے بازو کے زخموں میں علی اصغر کی معصومیت، علی اصغر کی معصومیت کے زخموں میں بڑا زخم زینب کی چادر۔ زخموں میں چور ہے، تازہ تیر پیشانی میں ہے، ہاتھوں پہ علی اصغر کے قبر کی مٹی ہے، کرتے پہ اکبر کا خون لگا ہوا ہے۔ میں ان کے خیمے کے بیر کھڑے ہو کے آخری سلام کیا۔ میں نے نماز پہ ایک جملہ عرض کرنا ہے، میں نے امام کی تیاری یہ شہادت نہیں پڑھنا ہے۔ بی بی فرماتی بھیا اندر کیوں نہیں آتے؟ اندر تشریف لائے، پہلا جملہ زبان سے یہ نکالا، اندر داخل ہوتی، بہن زینب مجھے پرانا لباس اٹھا دے۔ بڑا پرانا عزادار میرے سامنے ہے جو جملے سن کے رونے کے عادی ہو، پرانا لباس اٹھا دے۔ عالمہ غیر معلمہ بہن سمجھ گئی بھائی لباس نہیں کفن مانگ رہا، پرانے لباس دے کے تنگ کیا۔ جب تیار ہوئے بی بی فرماتی، اب یہاں رونے کا جملہ ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ بھیا پردہ دار بیویوں کی ایک درخواست ہے، مولا جا رہے ہیں، اب تو قیامت کے دن ملاقات ہوگی، بی بی آپ بھائی سے کہیں کہ ہم حلقہ بنا کے کھڑی ہوتی ہیں، مولا سے کہیے ہمارے درمیان سے گزر جائیں۔
اب ہے ماتم کا جملہ اگر کر سکو. میں نے سیرت میں پڑھا جب امام چلتے تھے نا سب کو جھکا کے چلتے تھے. آج مولا حسین گزر رہے ہیں, کبھی لیلا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں, کبھی فروا کو دیکھتے ہیں رو پڑتے ہیں. لیلا کو دیکھا تیرا اکبر مارا گیا, فروا کو دیکھا تیرا قاسم مارا گیا, رقیہ کو دیکھا تیرا بھائی عباس مارا گیا, سکینہ کو دیکھا اٹھا کے سینے سے لگایا. سکینہ تھوڑی دیر کے بعد تجھے شیور کے تواجد. عزادار حسین نے سجدہ آخر نماز عصر کے وقت سجدہ آخر ادا کیا اور بتایا او کربلا کو ماڈل ماننے والوں, آؤ دیکھو میرا کربلا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور آخری جملے ہو گئی شام غریبہ. نماز کے آخری جملات کرنا ہے. ہو گئی شام. علامہ حسین بخجرہ میرے استاد معظم قبلہ فرماتے ہیں ملعونوں نے چاروں طرف سے خیموں کو آگ لگائی. بی بی اس خیمے میں آئی جس خیمے میں سید سجاد مسجد خداوندی سے غشی کے عالم میں تھے. بی بی نے کاندھا ہلایا, فرماتی ہے میرے زمانے کی حجت امام, پھوپھی مسئلہ پوچھنے آئی ہے, بتا جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. شریعت کا حکم جاری کیا سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں تیرے نانا کی شریعت کا حکم ہے کہ باہر نکل جاؤ. مجھے میرے مولا کے ذاکرین کی وہ تشبیہ بڑی پسند ہے جو فرمایا کرتے ہیں کہ سیدزادیاں بچوں کو لے کے خیموں سے یوں باہر نکلی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے بکھر جاتے ہیں. بچوں کو سنبھالنے کے بعد 1-1.5 منٹ کی اور زحمت, بھائی کی امانت یاد آئی. بی بی نے اس خیمے کا رخ کیا جس میں سید سجاد تھے. حمید راوی ہے, میں نے ایک پردہ دار بی بی کو جلتے ہوئے خیمے کی طرف جاتے دیکھا. میرے دل میں رحم پیدا ہوا, یہ پردہ دار ہے, آگ زیادہ ہے, شاید اس کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہے. میں آگے بڑھا, میں نے کہا ساتھ چکا کے کہا بی بی اگر آپ کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں ہے مجھے حکم دے, میں اٹھا کے لاتا ہوں, تو پردہ دار ہے, آگ زیادہ ہے. بی بی فرماتی حمید اس خیمے میں میرے حسین کی امانت سید سجاد, اگر تو اٹھا کے لائے نا میں تیری جنت کی ضامن ہوں. اگلا جملہ ماتم کا ہے. 2 قدم پیچھے حمید ہٹا, کہا بی بی آپ جو میری جنت کی ضمانت دیتی ہیں آپ علی کی بیٹی زینب تو نہیں؟ بی بی رو کے کہتی حمید میں علی کی غیور بیٹی زینب, میرے بھائی مارے گئے, میرے خیمے جل گئے, میری جان. حمید کہتا میں آگے بڑھا تاکہ سید سجاد کو لے کے ہوں. آگ اتنی زیادہ تھی اگرچہ میں مرد تھا, تپش اتنی تھی میری ہمت نہ ہوئی, میں واپس پلٹا. میں نے کہا بی بی آگ زیادہ ہے, میں آگے جا نہیں سکتا. کسی آزادی نے رو کے کہا حمید تیرا لگتا جو کچھ نہیں, اور میرے دل سے پوچھ میرے حسین کی امانت. حمید کہتا ہے میں, بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے کہا اللہ اکبر, اور حمید کہتا ہے میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا. تھوڑی دیر کے بعد قیامت کا منظر تھا جب سیدزادی خیموں سے باہر نکلی, پشت پہ سید سجاد. بی بی کا رخ مقتل کی طرف پھر گیا, بھیا آپ نے شہیدوں کی لاشوں کو اٹھایا, آج تیری بہن تیرا زندہ سجاد لا رہی ہے. عزاداروں شام غریبہ ہو گئی, چادریں لٹ گئی, خیمے جل گئے, سب کچھ لٹا دینے کے بعد سید سجاد نے کربلا کے ریت پہ سجدہ کیا. ہاتف غیبی کی ندا آ گئی, انتا زین العابدین, انتا سید الساجدین. وہ کربلا کہ جس کی ابتدا آذان علی اکبر سے ہو, اور جس کربلا کا اختتام سید سجاد کے سجدوں پہ ہو, اس کربلا کو ماڈل ماننے والا ماتمی عزادار کبھی بے نماز نہیں ہو سکتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامُ الْقَلَمِ.